السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم من ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین ان احباب کو، ان لوگوں کو اس طرح کی مجلس بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، آج محرم الحرام کی 14 تاریخ ہے، 13 تھی، ابھی 14 ہو گئی۔ چودہ بلکہ 15 ہو گئی، 15 نا، 15 تاریخ، 14 تھی 15 ہو گئی، 15 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ رب العالمین کا مہینہ اسے قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نجات دی، اور فرعون کو اسی 10 محرم الحرام کو دریا کے اندر غرق کیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کی روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے رکھتے، مدینہ آئے تو بھی آپ رکھا کرتے تھے، البتہ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اسے کہہ دیا گیا فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو وفات سے قبل آپ کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا، چنانچہ آپ نے کہا لئن بقیت الی کابر لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ جب یہ پتہ چلا 10 کو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ عہد کیا، لیکن آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہے۔ بہرحال عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 یہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔
محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جہاں اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فیروز لولو نامی شخص نے فجر کی نماز میں شہید کیا، وہیں دوسری جانب 10ویں محرم کو نواسۂ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ نہایت ہی انتہائی مظلومانہ طور پہ آپ شہید کیے جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک اور المناک ہے۔ قبل اس کے کہ میں شہادت کا واقعہ بیان کروں، کربلا کا واقعہ بیان کروں اور کس طرح آپ یہاں سے کربلا گئے اور کیسے شہید ہوئی، کس نے شہید کیا، اس واقعے کو بیان کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کتنا اونچا مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے بس صرف اتنا کافی ہے کہ آپ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین دونوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ جب ان کے بعد بچوں کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے اپنے حساب سے نام رکھا۔ پہلا بچہ ہوا ان کے بعد تو ایک کا نام رکھا محمد، کہا مجھ سے سب سے زیادہ پیارے محمد الرسول اللہ، محمد رکھا۔ پھر دوسرا بچہ ہوا ان دونوں کے بعد، نام رکھا ابو بکر۔ تیسرا ہوا، نام رکھا عمر۔ چوتھا ہوا، نام رکھا عثمان۔ جن سے عقیدت تھی انہی کا نام رکھتے گئے۔ بہرحال حضرت حسن اور حسین یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ دونوں نواسے اللہ کے نبی کو کتنے محبوب تھے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پھول کہا پھول، اور ایک حدیث کے اندر کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی معمولی مقام نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، مقام بڑا اونچا ہے، مرتبہ بہت ہی اونچا ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو کوئی عام آدمی ہم اور آپ جیسا قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اور آپ تو چھوڑو، جس یزید کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ سمجھو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت قرار دیا اور کہا جو ان دونوں سے نفرت کرے، بغض رکھے، عناد رکھے، وہ سمجھو کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ یہی سبب ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے یہ دونوں نواسے یوں چلتے پھرتے آ جاتے ہیں، چھوٹے تھے، گر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر رہ نہ گیا، رسول پاک نے اپنے خطبے کو روک دیا، نیچے اترے اور اپنے ان دو نواسوں کو اپنی گود میں لیا، پھر منبر پہ آتے ہیں اور پھر اپنے خطاب کو شروع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یقیناً جب میں نے اپنے ان دو نواسوں کو دیکھا تو مجھ سے رہ نہ گیا اور میں نیچے اترا، انہیں اپنی گود میں لیا اور پھر میں نے اپنے خطبے کو شروع کیا۔ اور صرف یہ نہیں
کہ اللہ کے پیغمبر کو ہی ان دو نوازوں سے محبت تھی، اصحاب رسول بھی ان دو نوازوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عراق کے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عمر، احرام کی حالت میں مکھی مارنے کا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ دیکھو اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے گوشہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جن کے بارے میں نبی کائنات نے یہ جملہ کہا تھا، ہما ریحانتا یہ میرے دنیا، حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول کے مانند ہے۔ ان پھول میں سے ایک پھول کو ان اہل عراق نے شہید کیا اور آج یہ مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ محبت تھی اصحاب رسول کو بھی، رسول پاک بھی بہت محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول بھی محبت کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوتا ہے، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ بہت اعلیٰ پیمانے پر آپ کا مقام ہے، بہت اونچا آپ کا مقام ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ جو کربلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام کو پیش آیا، اس کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سلسلے میں دیکھیں بہت ساری روایات ہیں اور بہت سارے لوگ الگ الگ طرح سے بیان کیے۔ یہ تو پرفیکٹ ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ 10 محرم الحرام کو آپ مظلومانہ طور پہ شہید کیے جاتے ہیں، لیکن جو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے پھر کربلا کی جانب جانے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، راستے میں آپ سے جو گفتگو شنید ہوتی ہے، اس تعلق سے جو روایات ہیں اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ بہرحال ہم سب کو پتہ ہے کہ جب سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا، عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے آپ کو شہید کیا، اور اس دن 3 لوگوں کو مارنے کی پلاننگ تھی، 3 لوگوں کو، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ہے عمرو بن عاص غالباً یا کوئی اس طرح سے، ان 3 لوگوں کو ایک ساتھ مارنے کی پلاننگ تھی کہ فجر کے وقت ان تینوں کو مارا جائے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے اوپر وار ہوا، یہ بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وار ہوا، یہ شہید کر دیے گئے، اور ایک صحابی جو اور تھے وہ اس دن بیمار تھے، گھر سے نکلے نہیں، اس لیے وہ بچ گئے۔ بہرحال سن 40 ہجری کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، آپ کو امیر چنا جاتا ہے۔ پھر آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہونے والی تھی۔ تقریباً 60,000 کا لشکر ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس، ادھر بھی لشکر ہے، جنگ قریب تھا کہ ہو جاتی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنگ ہونے نہیں دیا، بلکہ صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، اور صلح کے تعلق سے پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دیا تھا کہ ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے، انہیں اپنا بیٹا کہا، حالانکہ ان نواسے ہیں، لیکن محبت میں، عقیدت میں آپ نے انہیں اپنا بیٹا کہا، اور کہا کہ میرا یہ بیٹا یعنی میرا یہ نواسہ حسن
یہ دو مسلمان کی بڑی جماعت کے درمیان صلح کرائے گا، اور صلح جو ہوئی وہ امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان، یہ اس پیشن گوئی کے تحت یہاں سن 41 ہجری کے اندر یہ 40 کے بعد یہ صلح ہوتی ہے۔ اور جب صلح ہو گئی تو ان لوگوں کو نہ رہا جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیے، جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا، جنہوں نے پھر کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، ان اہل کوفہ کو نہ رہا تو انہوں نے زہر دے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، شہادتیں بہت ہوئی اسلام کے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب 41 ہجری کے اندر یہ شہید کر دیے گئے حضرت حسن، پھر اس کے بعد 60 ہجری کے اندر جب امیر معاویہ بھی انتقال کر گئے تو اس کے بعد یزید کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، اس وقت مدینے کے اندر اور پورے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، عراق، شام، چاروں طرف جتنے لوگ تھے سب نے ان کو یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ صرف 4 لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ 3 عبداللہ تھے، ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن زبیر، اور ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان 4 لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ آتے ہیں جب وہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ کون؟ یزید۔ آپ بات غور سے اگر سنیں گے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ جب مدینے سے مکہ آئے تو انہوں نے کس ارادے سے وہاں سے یہاں وہ کس ارادے سے آئے یہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ پھر مکہ کے اندر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی، وہ یہاں سے اور آگے گئے، کہاں؟ کوفہ کی جانب۔ کیوں گئے؟ اہل کوفہ نے ان کو اپنا بیس بنا کر بہت سارے خطوط، بہت سارے خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ پہلے حالات کا جائزہ لیں، کیا حالات ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود چلے گئے۔ بہرحال مختلف تاریخی باتیں ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو تقریباً 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بڑا اچھا ہے، لوگ ہمیں بلائے ہیں اور اس کے مطابق بیعت بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آ جائیں۔ چنانچہ یہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اپنی پوری فیملی کو لے کے روانہ ہو گیا، پورے گھر والوں کو لے کے روانہ ہو گئے۔ بیچ میں ایک جگہ پھر ان کا ایک لیٹر آتا ہے مسلم بن عقیل کا۔ وہ لیٹر کیا تھا؟ چونکہ جب یہ یہاں سے نکل چکے تھے اور 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا، پھر بعد میں ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کوفہ کا گورنر تھا، انہوں نے مسلم بن عقیل کو اس جرم میں مارنا چاہا، اور پھر آخر میں مارا بھی کہ میری موجودگی میں یہاں گورنر مقرر ہوں تو میری موجودگی میں یہ کیوں آ کر لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں، یہ تو قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب ان کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے کارروائی شروع کی تو جو 12,000 لوگ تھے وہ سب چھٹ گئے، تنے تنہا بچ گئے مسلم بن عقیل، اور یہ ایک گھر کے اندر چھپے، پھر وہاں سے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی وفات سے تھوڑا قبل انہیں جب یہ پتہ چل گیا اب میں بچوں گا نہیں، مار دیا جاؤں گا، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں کی معاملہ الٹا ہے، آپ واپس چلے جائیں، یہاں نہ آئیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب لیٹر ملا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا کے اندر شہادت ہوئی، جنگ ہوئی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، جہاد تھا۔ یہ کفر اور اسلام کی اگر جنگ ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول
خط پا کر کیا واپس آنے کا ارادہ کرتے؟ صحابی رسول کے اندر تو، اصحاب رسول کے اندر تو جہاد کا اتنا جذبہ ہوتا کہ وہ موقع ڈھونڈتے. کتنے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے تھے، آئے اور کہ اللہ کے رسول اجازت دے دے، کہا نہیں عمر چھوٹی ہے، آئندہ سال آنا. اور جہاد اہل ایمان کے نزدیک بڑی ہی اہم چیز ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی وہاں سے واپسی کا ارادہ نہ کرتے. اور کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آپ پوری فیملی کو کیوں لے کر جاتے؟ آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ ضرور جاتے. اور جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام نے آپ کو روکا، مت جاؤ، کوفہ کی سرزمین اچھی جگہ نہیں ہے، وہ زمین وہ جگہ اچھی نہیں ہے، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت روکا. لیکن آپ نے کسی کی نہیں سنا اور یہاں سے روانہ ہو گئے. بہرحال بیچ میں جب دوبارہ ان کا خط ملا، حالات اچھے نہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا. تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یا کہ ہم وہاں جا کر قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، یا ہم اپنے بھائی کا جو خون بہا ہے اس کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جب یہی معاملہ تو مجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت، چلو چلتے ہیں. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا، یعنی اپنے انڈر میں لے لیا. عمر بن سعد بن وقاص کی قیادت میں ایک وفد روانہ کیا، جنہوں نے آ کر انہیں گھیر لیا اور کہا کہ دیکھو یہاں کے گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں بیعت کر سکتا ان کی ہاتھ پہ. پھر انہوں نے حالات دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے 3 باتیں وہاں پر رکھی. کہا یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس کر دیا جائے، یا یہ کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دیا جائے، یا مجھے یزید کے یہاں بھیج دیا جائے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امیر المومنین یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یہ بھی روایت ہے. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان دشمنی ہوتی، وہ ان کے دشمن ہوتے، ان کو قتل کرنے والے ہوتے، تو ان کو یہ امیر المومنین نہیں کہتے. ایک چیز. دوسری چیز، جو 3 باتیں پیش کی تھی ان میں سے وہاں جانے کا ارادہ نہ کرتے. بلایا تھا اہل کوفہ نے اور ارادہ کر رہے ہیں جانے کا، کہاں؟ یزید کے پاس، یا اسلامی سرحد کے پاس، یا جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دیں. بہرحال عمر بن سعد بن وقاص کا جو گروہ یہاں آیا تھا وہ رضامند ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی، اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں، بغیر ہماری بیعت کرے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جنگ ہوگی، اسی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے نہیں، وہاں انہوں نے بھی اجازت دے دی، ٹھیک ہے یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں جائیں. اور جب یہ وہاں سے آگے بڑھے، وہاں چونکہ ایک چیک پوسٹ ہے، چیک پوسٹ سے آپ دیکھیں گے ایک راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ دمشق شام کی طرف جاتا ہے. جو شام والا راستہ ہے اسی راستے پہ کربلا پڑتا ہے، اور کربلا کے اندر آپ کی شہادت ہوئی. تو بہرحال ایک روایت میں ہے کہ آپ کو جانے دی کی اجازت مل گئی، آپ جانے لگے. تو کوفہ والوں نے جنہوں نے خط بھیجا تھا، تقریباً 2 بوریا خط جنہوں نے بھیجا تھا، ان کو یہ شک ہوا، یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ پہنچ گئے یزید کے پاس اور یہ خطوط دیکھ لیے کہ ہم نے ان کو بلایا کہ آؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تمہیں خلیفہ بنائیں گے، تو وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے تم کس کو خلیفہ بنا رہے ہو، کسی ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو، ہم بچیں گے نہیں. چنانچہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پہ حملہ کیا، اور کربلا کی سرزمین پہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو سوائے چند ایک کے ہر ایک کو آپ نے شہید کر، ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور اس سرزمین پہ آپ شہید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ شہادت کا واقعہ، اس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا تھا، آپ کا یہ بیٹا حسین، آپ کا یہ نواسا حسین
کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مٹی بھی دکھلائی گئی تھی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ کا نواسہ حضرت حسین شہید کیا جائے گا، پھر وہاں پر آپ مظلومانہ طور پہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں روایات مختلف ہیں، شہید کس نے کیا؟ کیا عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے شہید کیا یا وہ اہل کوفہ جنہوں نے خط بھیجا تھا انہوں نے شہید کیا؟ اگر روایات دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے جو اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا، کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تاکہ ہم مدد کریں گے، یعنی مدد کے نام پر بلایا، اور بلانے کے بعد ان لوگوں نے ہم سے دشمنی کی اور پھر ہمیں مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اس روایت سے اور اسی طریقے سے جو بیمار کربلا ہیں یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ، جو یہ ہے بیمار کربلا، یہ جب کوفہ کے اندر جاتے ہیں اہل کوفہ کی عورتوں، اہل کوفہ کو دیکھتے ہیں، وہاں کی عورتوں مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر رونے اور چلانے لگے کہ ہائے حسین، حسین کی شہادت ہو گئی، حسین قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ یہ دیکھو اہل کوفہ یہ رو رہے ہیں حضرت حسین یعنی میرے والد کی شہادت پہ، اگر یہ رو رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ پھر میرے والد کو کس نے شہید کیا؟ یہ جملہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ، اور اسی طریقے سے اور روایات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قاتلین کون ہیں؟ وہی کوفی ہیں، وہی کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یعنی حسین کے والد محترم کو، چوتھے خلیفہ کو، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر کو، حضرت علی مرتضیٰ کو جنہوں نے شہید کیا، وہی کوفی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو زہر دے کے مارا تھا، انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ یہ مختلف روایات ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ بات تو کلیئر ہے کہ کربلا میں شہید ہوئے، کس نے کیا، کیسے کیا، روایات سے کلیئر ہے، اہل کوفہ نے کیا۔ اور معتدل علماء کا یہ کہنا ہے، معتدل جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس معاملے میں ہمیں سکوت اختیار کریں تو بہتر ہے۔ کس نے مارا، کیوں مارا، کیا معاملہ تھا، خاموشی اختیار کریں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اتنا اپنے دل میں رکھیں کہ جس نے بھی مارا ہے وہ مجرم ہے اور اللہ رب العالمین انہیں سزا دے گا۔ یہ معتدل علماء کا یہ کہنا ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اس پر بہت زیادہ ٹپڑی کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، فلاں نے شہید کیا، فلاں نے مارا، وہ مجرم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے۔ یہ علماء کا، بعض علماء کا، معتدل علماء کا کہنا ہے۔ بہرحال شہادت تو جو ہوئی یقیناً بڑی المناک ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جن کے دل کے اندر نواسہ رسول کی شہادت کا غم نہ ہو۔ ہر بندے مومن کو ان کی شہادت کا غم ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں، آپ سے پہلے بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی، انبیاء بھی شہید کیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش رچی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مارنے کی سازش نہیں کی گئی؟ بہرحال آپ بھی بچے، رب العالمین کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں تھی، آپ بھی محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو آپ کے بہنوئی لگتے ہیں، آپ بھی شہید کیے گئے۔ وہ کس تاریخ کو شہید کیے گئے؟ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پہ فیروز لولو نامی شخص نے فجر کی نماز کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آپ کے خالو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر، یہ مقام ہے عثمان بن عفان کا۔ جاؤ پوری دنیا کی کتاب چھان مارو، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے نکاح میں کسی رسول کی دو بیٹی آئی ہوں، یہ مقام حاصل ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی انتقال کر جاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر دوسری بیٹی کو دے دیتے ہیں اور کہا میرے عثمان
ایک نہیں دو نہیں 40 بیٹیاں ہوتی تو میں تمہیں ایک ایک کر کے دیتا جاتا۔ یہ مقام ہے عثمان بن عفان کا۔ آپ کو بھی سن 35 ہجری کے اندر عبداللہ بن سبا یہودی سبائی لوگوں نے اور ان کے جھنڈ نے، ان کے گروہ نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ آپ کو بھی شہید کیا۔ اور یقیناً حضرت عثمان بن عفان کا مقام، حضرت عمر فاروق کا مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور یہی نہیں، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن سن 41 ہجری کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ اور بھی شہادتیں ہوئی، حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمار اور یاسر بھی شہید ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہوئی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اسلام کے اندر شہادتیں بہت ہوئی ہیں۔ اور تو اور کربلا کے اندر صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، پوری دنیا جانتی ہے تقریباً 72 افراد تھے، ان میں شہید ہونے والے ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے، ایک عثمان تھے۔ یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا حضرت حسن اور حسین نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر ان کے بعد جو بچے پیدا ہوئے پہلا نام رکھا، پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد جو دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کا نام رکھتے ہیں ابو بکر، تیسرے کا عمر، چوتھے کا عثمان۔ اور یہ سب ابو بکر عمر عثمان کربلا کی سرزمین پہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے دفاع میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ ان شہدائے کربلا کا غم ہم کیوں نہیں مناتے؟ ان کے تعلق سے ہم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کی شہادت شہادت نہیں؟ کیا ان کے والد محترم حضرت علی کی شہادت شہادت نہیں؟ کیا انبیاء کی شہادت شہادت نہیں؟ سید الشہداء کی شہادت شہادت نہیں؟ بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں پہ غم کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتلا دوں، ان شہادتوں پہ ہم غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ شہادتوں کا غم ضرور ہے، دل رنجیدہ ہے، اور یہ جب واقعات سنتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے پیارے لوگ جو نیک تھے، صالح تھے، جن کا مقام بڑا اونچا تھا، ظالمین نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حق کسی بھی مسلمان کو نہیں۔ ابا انتقال کر جائیں، اماں مر جائیں، نانی، خالہ، بوا، جو چاہے جس کا بھی انتقال ہو جائے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حق نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ وہ 4 اشہر و عشرہ قرآن کی آیت ہے جس کے تحت وہ 4 مہینے 10 دن تک غم منا سکتی ہے۔ دوسری بات، ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور شہداء قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں کر سکتے کہ کس حال میں زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو زندوں کا ماتم کیسا ہے؟ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بنا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان کو چاک کرے، چہرے پہ تماچا مارے اور جاہلیت کی پکار کو پکارے، وہ شخص ہم میں کا نہیں ہے۔ یہ نوحہ کرنا یہ دین اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ نوحہ کرنے کی وجہ سے اہل خانہ جب اپنے میت پر روتے ہیں تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے جس میت کے اہل خانہ ان پر روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم روتے نوحہ کرتے اور جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق جن پر رویا جاتا ہے انہیں عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے رونے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دین اسلام کے اندر غم منانے کا جو لمٹ ہے وہ 3 دن ہے۔ اور آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کتنے سال ہوا؟ تقریباً 1380 سال ہو چکے ہیں۔ بہرحال شہادت کا غم
پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے، مگر ہم وہی کریں گے جو کرنے کا حکم قرآن کریم نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں بہت ساری چیزوں سے آزمائیں گے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی ہم تمہیں کبھی کسی قریبی شخص کو موت دے کر آزمائیں گے۔ سو ایسے موقع پہ اللہ نے دو تعلیم دی، نمبر ایک ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، دوسرے یہ کہ صبر کریں، یعنی جب بھی ہمیں صدمہ غم لاحق ہو تو عرش والے نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہم صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے لیے غم کا باعث ہے، لیکن ہم اس غم کے موقع پہ ایسے ہی صبر کرتے ہیں جیسے عثمان بن عفان کی شہادت پر، عمر فاروق کی شہادت پر، علی مرتضیٰ کی شہادت پر، حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، جیسے ہم ان کی شہادتوں پہ صبر کرتے ہیں ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ میرے رب کا یہی حکم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوئے جب، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام کیا رکھا تھا؟ کسی کا ابو بکر، کسی کا عمر، کسی کا عثمان، آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا۔ حضرت حسین کے بیٹے علی جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، جو بیمار کربلا ہے، ان کے بیٹے کا نام دیکھیں گے تو بھی ابو بکر، عمر، عثمان کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا۔ ان کے بیٹے جو ہیں، یعنی ان کا جو سلسلہ چلا ہے، ان سلسلے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو شاخیں ہیں، ان شاخوں میں یعنی ان کے بچوں میں، ان کی اولادوں میں کسی نہ کسی کا نام ضرور ابو بکر، عمر، عثمان ملے گا۔ خود حضرت علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آپس میں بڑی محبت رہا کرتی تھی، بڑا مل کر یہ لوگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں تھی۔ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان جو خلفائے راشدہ ہیں، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بنتی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی کوئی بھی شخص پوری دنیا کے اندر، ایک مثال پیش کر دو، کوئی بھی شخص اپنے دشمن کے نام پہ نام نہیں رکھتا۔ چلو علی نے رکھ لیا، حسین نے کیوں رکھا؟ چلو حسین نے رکھ لیا، حسن نے کیوں رکھا؟ حسن نے رکھ لیا، علی زین العابدین نے کیوں رکھا؟ آپ دیکھیں گے ہر ایک کے بچوں میں ضرور آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان مل جائیں گے۔ کیوں مل جائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کو اصحاب رسول سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، بڑی الفت تھی، اور یہی سبب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے اپنی ایک بیٹی نکاح میں دے دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، عمر کے بچوں کے نانا علی ہیں، علی کے بچوں کے نانا نبی ہیں۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ، جو ام المومنین ہے، پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ہے، ماں۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں کون؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ تو ظاہر سی بات، جب یہ سلسلہ ہے تو عمر کے بچوں کے نانا تو علی ہوں گے اور علی کے بچوں کے نانا نبی۔ یہ شاعر کا شعر ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی آپس میں کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور آپ کو کفن کے اندر کفن پہنا کے آپ کو جب رکھا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اگر نفرت ہوتی تو یہ جملہ نہیں کہتے، محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ صحابہ اکرام آپس میں بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ابھی شروع کے اندر قرأت میں مولانا نے جو قرأت کی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کافروں پر تو سخت تھے لیکن آپس میں رحم دل تھے، بڑا مل کے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کی آپس میں بڑی محبت رہتی تھی۔
ایک دوسرے سے مل کر رہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، نعش مبارک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حسنین یعنی حسن اور حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی نعش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ان کے حق میں بھی دعائیہ کلمات کہا۔ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپس میں نفرت نہیں تھی، آپس میں محبت تھی، آپس میں محبت تھی، الفت تھی، مل کر یہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کو جب صبائیوں نے، ظالموں نے گھیرا بندی کی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین کو نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ جاؤ عثمان بن عفان کی حفاظت کرو، اپنے خالو کی حفاظت کرو، اس شخص کی حفاظت کرو جس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تقریباً 20 مرتبہ جنت میں جانے کی بشارت دی، اور جن کا مقام اتنا اونچا اس کے بارے میں اگر کوئی لعن طعن کرے تو اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو بھیجتے، جاؤ نگرانی کرو۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان دونوں سے کہا جاؤ میرے بچے، ایسا نہ ہو میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ بہرحال جب عثمان بن عفان شہید کر دیے جاتے ہیں اور آپ کی شہادت کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے ان دو نواسوں کو، آپ نے کبھی اپنے ان دو بچوں کو، حضرت علی نے اپنے ان دو بچوں کو کبھی ڈانٹا پھٹکارا تک نہیں تھا، لیکن جب یہ سنا کہ یہ لوگ چلے آئے اور عثمان شہید کر دیے گئے تو انہیں ڈانٹا بھی اور تھپڑ بھی لگایا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھے؟ کہا جاتا ہے امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو جنگ کی تھی، جنگ صفین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ عداوت میں، دشمنی میں، اور یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ عہدے کی جنگ تھی، نعوذ باللہ۔ ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی عہدہ چاہتے تھے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ عہدہ چاہتے تھے۔ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں کے مقام کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہاں سے کربلا اور ادھر کوفہ کی جانب گئے تو جانے کا کیا مقصد تھا؟ بعض لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ عہدے کے لیے گئے تھے۔ ہم صرف یہی کہیں گے صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کسی خیر کے ارادے سے گئے تھے، نیک ارادے سے گئے تھے۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی تھی، اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ تو آخر ہوئی کیوں جنگ؟ سبب کیا ہے؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ، اگر کفر اور اسلام کی ہوتی، عہدے کی ہوتی، تو حضرت امیر معاویہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھ کر بھیجا تھا، اگر کہو تو ہم تمہارا سپورٹ کریں۔ اگر یہ جنگ عہدے کی ہوتی تو فوراً آپ ان کا سپورٹ لے لیتے اور حضرت علی کے اوپر وار کرتے اور جیت جاتے۔ لیکن آپ نے اس وقت روم کے بادشاہ کو کیا جواب دیا؟ خبردار، جو آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھا، ہم دونوں لوگ آپس میں صلح کر کے تمہارا کام کر دیں گے، تمہارا کام تمام کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، لہذا ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ کون کہا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال پھر سبب کیا تھا؟ کیوں جنگیں ہوئی؟ سبب یہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا قصاص چاہتے تھے کہ ان کے قاتلین کو ہمارے سپرد کیا جائے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابھی مجبوری ہے، حالات سازگار نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے سپرد نہیں کر سکتے۔ یہ سبب تھا، بس اب بات اب ختم ہی کرنے والا ہوں۔ یہ سبب تھا، اس لیے یہ جنگ ہوئی تھی۔ تب لوگ کہتے ہیں، ایک سوال یہاں پر بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، فلاں فلاں نے شہید کیا ہے، مارا ہے، تو انہوں نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو قصاص کیوں نہیں لیا؟ ایک سوال یہ بار بار کیا جاتا ہے۔ بدلہ لے لیتے ان کے قاتلین سے، حسین کے قاتلین سے بدلہ لے لیتے، معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ چلو ہاں وہ اس کے اندر شریک نہیں تھے۔ اگر یزید بدلہ لے لیتے قاتلین حسین سے تو یہ کہا جاتا کہ وہ مجرم نہیں ہے، کیوں نہیں بدلہ لیا؟ تو وہی سوال یہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عثمان بن عفان کی شہادت جب ہوئی تو ان کے قاتلین کا بدلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں لیا؟ سبب کیا تھا؟ بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تو دور کی بات، قاتلین عثمان کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلط کیا؟ نہیں، یہ حکومتی سطح پر مجبوریاں تھی جس کے سبب ایسا کرنا پڑا۔ ایسے ہی اگر یزید نے بھی قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، قاتلین حسین سے اگر بدلہ نہیں لیا، تو یہ بھی ان کی حکومتی سطح پر کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، مانا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے ہی قتل کیا تھا، انہوں نے ہی مروایا تھا، تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کئی احادیث ہیں جس کا نچوڑ یہ ہے کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اس کے اندر جو بھی شریک ہوں گے وہ مغفور لہم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا اس لشکر کے شپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ یہ مغفور لہم ہے اور پھر یہ قاتل بھی ہو سکتے ہیں، کیسے؟ بہرحال میں نے بیچ میں ایک رائے رکھی تھی، معتدل علماء کا یہی کہنا ہے کہ اس میٹر میں ہم خاموشی اختیار کریں، یہی زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس معاملے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم لان تان کریں گے اور لان تان کے دروازے کو ایسے ہی کھولے رہیں گے کہ کوئی بھی شخص کسی پر لان تان کرے، تو عموماً دیکھا جائے تو انسانوں میں اکثر کیا ہے؟ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ تو اکثر مردے جو مر چکے ان میں سے اکثر لوگ لعنتی قرار پائیں گے، اکثر لوگوں پر لوگ لان تان کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے لان تان سے بچنا ہی بہتر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، جو مر چکے ان کو گالی نہ دو، کیونکہ انہوں نے جو کیا اس کی طرف جا چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، اگر وہ مجرم ہے سزا دی جائے گی، مجرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس معاملے میں اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے اگر ایسا کریں کہ اس میں سکوت اختیار کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ان تمام کا لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ ہم ایسے موقع پہ جو شریعت کا حکم ہے وہی ہم کریں، جو شریعت کا حکم ہے وہی کریں، قرآن و حدیث کا جو حکم ہے وہی کریں۔ خود تاریخی واقعات کو پڑھ کے اسی پر عمل کریں، یہ صحیح نہیں۔ تاریخی واقعات اگر احادیث قرآن کی روشنی میں ہیں پھر ہم اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ اس تعلق سے چند باتیں تھیں اور اشارے تھے اور حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لہذا آخر میں یہ بات آپ سے کہہ کے جدا ہونا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو اسلاف کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ 10ویں محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور عاشورہ کا جو روزہ ہے اس روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قطعاً نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شہادت اللہ کے پیغمبر کی وفات سے
تقریباً 50 سال بعد ہوتی ہے۔ آپ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر شہید ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کے اندر وفات پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات تقریباً 50 سال کا فرق ہے، جو 50 سال بعد واقعہ پیش آیا اس کا حکم اللہ کے نبی کیسے دے سکتے؟ تو اس کا تعلق، روزے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس کا ادب اور احترام کریں، لڑائی جھگڑے سے احتیاط کریں، گناہ اور معصیت کے کام سے بچیں، اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ رکھیں اور ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، جو صحیح بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت وہی ہم کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً غم کا باعث ہے، لیکن غم ہم نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے صبر کریں، لہذا ہم ایسے موقع پہ صبر کریں گے۔ جسے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ان کی شہادت پر صبر، ایسے ان کی شہادت پر بھی صبر۔ اور رہا معاملہ کس نے قتل کیا، ان پر لعن طعن کرنے کا معاملہ، تو لعن طعن کرنے سے احتیاط اور پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، جو انہوں نے کیا اس کی طرف وہ جا چکے ہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا۔ جو بھی قاتل ہے، اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو بھی قاتل ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مجرم ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہم اس پر بھی اعتدال کی راہ اپنائیں اور اس میں بہت زیادہ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ہم اس میں سکوت اختیار کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں کسی سبب سے، اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ اقتدار کے لیے یا کرسی کے لیے، پوسٹ کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اس طرح سے کہنا یہ صحابی رسول پہ الزام ہے، اور الزام صحابی رسول پہ لگانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کے درخشاں پہلو نام کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہم ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں صحابہ کرام کے تعلق سے یہ پتہ چلے یہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں، اور جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر سب سے بڑی گالی جو ہے وہ لعنت والی ہے، اور ایسے لوگوں پہ لعنت ہے جو لوگ اصحاب رسول کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال اصحاب رسول کی عزت کرنا، اصحاب رسول کے حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اور ہم اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں جس کا حکم ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محرم الحرام کے مہینے میں جو جائز کام ہے جس کا حکم اللہ تیری کتاب کے اندر یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کے اندر موجود ہے وہی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس کام سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے قرآن و حدیث کے اندر کے ذریعے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین اس ملک ہندوستان کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کی مختلف جیلوں میں جو مسلمان بے قصور بند ہیں رب العالمین ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ملک ہندوستان کے اوپر جو ایک جماعت، ایک تنظیم کا غلبہ ہے اور جو مسلم نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو تو عبرتناک سزا دے، اور ہم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ہم وہ لوگوں کو مل جل کر متحد ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔